السلام علیکم سر. جی السلام علیکم جی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جسٹس رانا شمیم کے انکشافات پر آپ کیا آئیں گے؟ اتنی تاخیر کیوں کر دی جسٹس صاحب نے یہ بیان سامنے لاتے لاتے؟ دیکھیں نا جسٹس شمیم کوئی پی ایم ایل این سے تو ان کا تعلق نہیں ہے کہ ہمارا ان سے کوئی ان کے اوپر رائٹ ہے کہ جی وہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی. ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے. یہ کوئی کسی بھی ملک میں کسی بھی فارمر جج کا اس طرح سے ایفیڈیوٹ دینا ایک اتنے بڑے کیس میں جو تاریخی کیس ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیسز ہوئے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنیں گے. آج سے 20 سال 30 سال 50 سال بعد بھی وہ ڈسکس کیے جائیں گے پولیٹیکل اینگل سے بھی لیگل اینگل سے بھی. جیسے مولوی تمیز الدین کے کیس کا ریفرنس دیا جاتا ہے آج بھی تقریباً 70 سال گزرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا اور دوسرے کیسز کا اور جسٹس منیر کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلے سنائے تھے. سو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ کوئی پہلا جج نہیں ہے فارمر جج جنہوں نے اس قسم کا ایفیڈیوٹ دیا یا اس قسم کی بات کی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جسٹس صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی تھے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت ہی ڈیٹیلڈ ایک فائل کیا تھا جس میں انہوں نے وہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کو فورس کیا گیا تھا میاں نواز شریف کے حوالے سے کیسز کے بارے میں فیصلہ دینے کے لیے. اور اسی طرح سے جو جسٹس اللہ جنت نصیب کرے ارشد ملک صاحب انہوں نے جو بات کی تھی اور جس مس کنڈکٹ پر ان کو فارغ بھی کر دیا گیا تھا نوکری سے تو یہ ایک یکی بات دیگرے جب بات اتنے ججز کی طرف سے آئے گی فارمر ججز کی طرف سے آئے گی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جب ابھی عمران خان صاحب گئے تھے سپریم کورٹ چند دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں کوئی ہولی کاؤ نہیں ہونی چاہیے. تو اب وقت آ گیا کہ فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تو ہولی کاؤ نہیں ہونے چاہیے نا. ان کو اسی طرح سے پیش ہونا چاہیے اور اسی طرح سے تمام تقاضے انصاف کے پورے کرنے چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے. جو بھی ہے کہ جسٹس شمیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا جسٹس ثاقب نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جو سرکمسٹانشل ایویڈنس جو پیش کیا ہے اس جولائی 2018 کے حوالے سے وہ تو سارا پوائنٹ آؤٹ اسی طرف کرتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جو رول پلے کیا تھا جو میرا خیال ہے تاریخ الفاظ میں بہت ہی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے جو کہ ایک چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا تھا. وہ بالکل پی ٹی آئی کے الیکشن کیمپین کے سربراہ کے طور پر جیسے نہیں کرتے جیسے شیخ رشید کے حلقے میں چلے گئے تھے یا وہ ڈیم فنڈ جو آغاز کیا تھا اس کے بعد سارے بھول گئے اس ڈیم فنڈ کو اماؤنٹ کو بھی بھول گئے اور ڈیم کو بھی بھول گئے. تو بالکل ہمارے لیے تو یہ چونکا دینے والی بات ہے. اور جس طرح کامران خان صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جب وہ سامنے آئیں گی تو ملک میں ہلچل مچ جائے گی. اب اگر کامران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہلچل مچنے دینا, لیٹ ہیونز فال. یہ کیا بات ہے کہ جی جسٹ بیکاز میاں نواز شریف کو یا مریم نواز صاحبہ کو یا پی ایم ایل این کو فائدہ ہوگا کسی چیز سے, اور ہم تو فائدے اور نقصان کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جسٹس مسٹ پریویل. جو بھی ہے وہ سب کے سامنے آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ذرا پروگرام کے آخر میں ایک دو سوال ہیں وہ کامران صاحب کے بارے میں کرنے ہیں آپ سے. لیکن سر یہ بتائیے کہ گلگت کے جو سابق چیف ججز صاحب ہیں ان کے انکشافات کے بعد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بے گناہی کے لیے کوئی مزید ثبوت درکار ہیں؟ اس پہ عدلیہ کو ایکشن لے کے کچھ کرنا نہیں چاہیے اب؟ دیکھیں نا جو میں نے کہا کہ جس طرح سے جسٹس ارشد ملک کو جسٹس ارشد ملک کو فارغ کیا تھا مس کنڈکٹ پر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے مس کنڈکٹ پر اس کیس کے میں مس کنڈکٹ کے حوالے سے تو جج صاحب کو فارغ کر دیا اور ججمنٹ کو برقرار رکھا. مطلب ایک عجیب مذہقہ خیز ہے کہ بھائی جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جج کا جو ان کی جو بھی پرفارمنس تھی وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے اور وہ نوکری بھی نہیں برقرار رکھ سکے, اور ججز نے لکھا کہ ہماری آنکھیں شرم سے جھک گئی ہیں, تو بھائی تو اسی کیس کے سلسلے میں جھک گئی تھیں. تو
اس فیصلے کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بے گناہی اگر ایک کوئی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو کیا بے گناہی کا ثبوت؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا کیس بھی ہوتا ہے، ججمنٹ جب فیصلہ کن مراحل آتے ہیں تو تھوڑا سا بھی ایک ڈاؤٹ کریٹ کی جاتی ہے تو فیصلہ کرتے وقت جج اس ڈاؤٹ کا بینیفٹ جو ہے جس پر الزام لگتا ہے اس کو ملتا ہے. کوئی بھی کیس ہو، چاہے مرڈر کا کیس ہو، چاہے پولیٹیکل کیس ہو، چاہے کوئی بھی لیگل کیس ہوئے، تو جب تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے، اور لائرز کا کام ہوتا ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ کرنا کہ 100% کنونسنگ آرگومنٹس نہیں ہوئے ہیں، 10% یا 5% رہ گئے تو بینیفٹ اس کو ملتا ہے جس پر الزام لگتا ہے. اور یہاں 100% ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا کہ جج نے جس نے فیصلہ دیا وہ 100% نااہل تھے اور پھر بھی سزا برقرار ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تو، اور اس میں دیکھیں جی صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس دن کیا فیصلہ ہوا اور پھر اس کے بعد ان کا مس کنڈکٹ کیا تھا. پورا جو پروسیس ہے جو پناما سے شروع ہوتا ہے اور پھر جے آئی ٹی جس طرح سے بنی، واٹس ایپ کے طریقہ کار اختیار کیا گیا، مرضی کے لوگوں کو چنا گیا، آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ایس سی پی سے کس کو لیا جائے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کس کو لیا جائے اور دوسرے اداروں سے کس کو لیا جائے. پھر جے آئی ٹی بن گئی، اتنے جی 10 والیوم اور پتہ نہیں کتنے موٹے موٹے 10 والیوم. اور سزا کس پر ہوئی؟ سزا ایک ایسی چیز پر ہوئی جس پر ایک اکاؤنٹنٹ کو بھی کہ جی انہوں نے ریسیویبل نہیں دکھایا تھا، وہ ریسیویبل پاکستانی لاز کے حساب سے ہوتا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے 5 ممبر کے جو فیصلہ تھا انہوں نے برٹش بلیک لا ڈکشنری کا ذکر کیا کہ اس کے مطابق ریسیویبل دکھانا تھا. بھائی نواز شریف پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان انکم ٹیکس لاز کا حوالہ آپ اگر ججمنٹ میں دیتے کہ جی ریسیویبل دکھانا چاہیے تھا، چلیں ایک بالفرض مان لیتے ہیں کہ ریسیویبل دکھانا چاہیے تھا ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ کا، تو کیا وہ عمر بھر کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے؟ اور پھر اس کا کیا ہوا؟ وہ جو قطری خط کا ذکر کرتے رہتے تھے اور جو منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے تھے اور ٹیکس اویژن کا ذکر کرتے تھے اور وہ فلیٹس کا ذکر کرتے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ جی انہوں نے پناما کیس کچھ اور تھا اور فیصلہ کسی اور چیز پر دیا. پھر اس کے بعد فیصلہ دیتے وقت یہ باؤنڈ کیا نیب کو کہ جی 6 ہفتے میں 3 ریفرنسز فائل کریں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس سے پہلے نہ اس کے بعد آج تک سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہو نیب کو کہ جی آپ 6 ہفتے میں ریفرنس فائل کریں اور پھر 6 مہینے میں فیصلہ سنائیں. اور پھر اوپر مانیٹرنگ جج ہوگا، مانیٹرنگ جج وہ ہوگا جو 5 رکنی بینچ کا حصہ تھا، یعنی کہ جب فیصلہ تو پہلے وہ کر چکے ہیں کہ یہ کنوکشن تو دے چکے ہیں جسٹس صاحب، اور انہی کو مانیٹرنگ جج بنا دیا. تو پوری ہسٹری ہے پرویز اس کے پیچھے، اگر آپ ساری چیزیں جوڑیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انصاف کی کس طرح سے دھجیاں بکیری گئی ہیں پاکستان میں. میاں نواز شریف کو صرف میاں نواز شریف کو باہر رکھنے کے لیے، پاور سے باہر رکھنے کے لیے، اور فیوچر کی جو لیڈر ہے مریم نواز کے ساتھ، مریم نواز نے کیا کیا تھا؟ مریم نواز تو پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کرتی تھی. مریم نواز نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ سائن کی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، وہ آتی ہے اس زمرے میں کہ 2 پرائیویٹ سٹیزنز نے آپس میں کچھ ایگریمنٹ کیا، دونوں اس کو ایگری کرتے ہیں، کوئی دونوں میں سے کوئی کورٹ نہیں گیا کہ جی مجھے اس سے اختلاف ہے، اور پھر بھی انہوں نے کہا جی یہ ٹرسٹ ڈیڈ صحیح نہیں تھی، اس لیے 10 سال ڈسکوالیفیکیشن، کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کریں گی اور 8 سال کی قید. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ جو 2 پرائیویٹ سٹیزنز ہیں، کیونکہ اس میں لاجک یہ تھی کہ جی یہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے اس سے ان کو فائدہ ہوا تھا میاں نواز شریف کو، وہ جو فلیٹس کے حوالے سے، اس سے کیسے فائدہ ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کے کیس کا مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڈ سے کیا تعلق تھا؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہی تھے کہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، جبکہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے سارے جو دنیا میں سننے والے ہیں، میرا تعلق 26 سال آئی بی ایم سے رہا ہے، جو اس وقت کی نمبر 1 ٹیکنالوجی کمپنی ہوتی تھی، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیلیبری فونٹ کے حوالے سے سزا دی گئی تھی کہ جی وہ 2006 میں یا 2007 میں، مجھے سال نہیں یاد ہے، کہ وہ انٹروڈیوس ہوا تھا. تو اس سے پہلے وہ کیلیبری فونٹ میں ایگریمنٹ کیسے ٹائپ ہو سکتا تھا ٹرسٹ، یہ ان کا
कोर्ट का इतराज था, जबकि टेक्नोलॉजी में हमेशा साल 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले एक सॉफ्ट मार्केटिंग उसको कहते हैं, वो सॉफ्ट मार्केटिंग करते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल करें, चाहे वो लॉ फर्म्स हो चाहे ऑफिस हो, और वो जब वो ऑफिशियल लॉन्च करें तो वो ऑलरेडी उस पर आ चुके हैं और वो फिर जो भी प्राइस उसकी है वो दे चुके हो, और लाखों लाखों ऑफिसेज ने उसका इस्तेमाल उस ट्रस्ट डीड के बनने से पहले कर चुके थे कैलिब्री फॉन्ट पर। तो यहाँ इन्होंने कोर्ट ने कहा नहीं जी वो तो ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ होता इसलिए उसका हो ही नहीं सकता। अब मज़ाक़ खेज बातें हुई हैं और उनको 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन दे दी। पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं, भाई पब्लिक ऑफिस तो उनके पास था ही नहीं, तो आप डिस्क्वालीफाई किस लिए करते हैं? कभी प्राइवेट सिटीजन को कोई ये सजा देता है कि जी ये पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते? तो मेरा ख्याल है जुल्म और ज्यादती तो हुई है, और हम खुश हैं। जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना जो मुकदमे अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ, तो अल्लाह ताला सब कुछ दिखा रहा है, और आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में और चीजें भी सामने आएंगी, और भी शवाहिद सामने आएंगे कि किस तरह से जबरदस्ती इंसाफ के तकाजों को नजरअंदाज करके और सजा दिलवाई गई थी, और उसको अभी तक मेंटेन रखा गया। बिल्कुल ठीक। सर ये जितनी बातें हैं ना, जितनी सजाएं हैं, जितने मसाइल हैं, इनके पीछे जो शख्स है ना, वो